إن الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادته سيدخلون جهنم داخلين. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء سلاح المؤمن. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. بزرگان محترم اور برادران اسلام، آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ مختلف مسائل سے دوچار ہے. کئی ایک پریشانیوں کا شکار ہے اور آئے دن ان پریشانیوں کے تذکرے اور اس کے مذاکرے ہوتے رہتے. تمام پریشانیوں کا جو حل ہے، پریشانیوں کا جو علاج ہے، پریشانیوں کی جو دوا دارو ہے، وہ دو چیزوں میں منحصر. ایک بندے کا اللہ سے گہرا تعلق ہو کہ حقوق اللہ پامال نہ کیے جائیں. دوسرا، مخلوق سے ایسا رابطہ اور ایسا مضبوط تعلق ہو کہ حقوق العباد بھی پامال نہ ہو. یوں سمجھ لیجیے کہ دین کا مختصر خلاصہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی ادائیگی پر منحصر ہے. کہ اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی رابطہ اور تعلق درست ہو اور دوسرے اللہ سے بھی تعلق اور رابطہ درست ہو. اب یہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی اللہ نے 5 چیزوں میں رکھی. ایک، ایمان اور عقائد درست ہوں. دوسرے، عبادات ہمارے درست ہوں. تیسرے، ہمارے معاملات درست ہوں. چوتھے، ہمارے اخلاق درست ہوں. اور 5واں، ہمارا اپنا بیوی بچوں کے ساتھ سلوک، حسن معاشرت درست ہو. یہ 5 شعبے حقوق اللہ اور حقوق العباد سے ہی تعلق رکھتے. اگر آدمی حقوق العباد کو ادا کرے، حقوق اللہ سے منہ پھیرے، یا حقوق اللہ کو ادا کرے، حقوق العباد سے منہ پھیر لے، تو وہ پریشانیوں میں گھرا رہے. اس لیے زندگی کے جو بنیادی جو اصول ہیں،
شرعی جو اصول ہیں، اہل علم سے ایسا رابطہ اور تعلق ہو کہ ہر کام کے کرنے میں ان سے پوچھ کر عمل کرے، تاکہ حقوق اللہ بھی ضائع نہ ہو، حقوق العباد بھی ضائع نہ ہو۔ بعض مرتبہ آدمی اللہ کے حقوق کی ادائیگی میں پیش رہتا ہے، لیکن مخلوق کے حقوق میں بہت پیچھے رہتا ہے، اور جو شخص مخلوق کے حقوق میں بہتر سے بہتر ہوتا ہے تو اللہ کے نزدیک عبادات کے اجر و ثواب سے بڑھ کر اخلاق کا جو اجر و ثواب ہے، اس کا جو وزن ہے، عبادات کے وزن سے زیادہ اخلاق کا وزن بھاری ہے۔ اس لیے دونوں چیزوں کو بڑے بیلنسنگ کے ساتھ، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ لے کر چلنا ضروری ہے۔ ایک شخص حقوق اللہ میں کمی نہیں کرتا، لیکن ماں باپ کی حق تلفی کرتا ہے۔ ماں باپ کی حق تلفی یہ ایسی خطرناک جو ہے گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ماں باپ کی حق تلفی کی سزا کبھی دنیا میں بھی دیتے ہیں، آخرت میں اس سے کئی گنا وہاں ہوگا۔ اور بیوی کے ساتھ بھی حقوق کا ادا کرنا ضروری ہے۔ کوئی شخص عبادات میں اچھا ہے، ذکر و اذکار میں اچھا ہے، معاملات بھی ٹھیک ہیں، لیکن بیوی کے ساتھ حسن سلوک اس کا صحیح نہیں ہے، تو پھر اس کی عبادت کے اوپر نہیں جائے گی۔ قرآن مجید میں میاں بیوی کے رشتے کو اس قدر اہمیت کے ساتھ بیان کیا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم بیویوں کا کیا لباس ہو۔ ذرا سوچنے والی بات ہے، لباس وہ چیز ہے جو جسم سے چپکا ہوا رہتا ہے، ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہوتی۔ اور اس میں اشارہ بھی ہے، مرد اگر بیوی کے ساتھ کامیاب زندگی گزارنا چاہتا ہے تو محبت کے ساتھ اس کی خرابیوں برائیوں کو دور کرتے ہوئے لے کر چلے۔ اس کی برائیاں بیان کرنا کیا ہے؟ اپنے ہی لباس کو دوسروں کے سامنے کھولنا ہے۔ ایسے ہی پیغام جو ہے لڑکی کے لیے بھی ہے کہ اپنے شوہر کی جو خرابیاں برائیاں ہیں، محبت کے ساتھ اس کو لے کر چلے۔ اس کی برائیوں اور خامیوں کا بیان کرنا کیا ہے؟ اپنے ہی لباس کو دوسروں کے سامنے کھولنا ہے۔ معاشرت درست ہو، گھر کے اندر باپ سے بچے خوش ہو، آپ کی بیوی آپ سے خوش ہو، معاملات کی درستگی اس قدر ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ حلال اور حرام کی تمیز ہو جائے۔ یہ چیز میرے لیے حرام ہے اور یہ چیز میرے لیے حلال ہے، میں حرام کی طرف کبھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھوں گا، حلال کھاؤں گا، حلال پیوں گا، اپنی اولاد کو حلال کھلاؤں گا، خواہ اس کے اندر کتنی ہی تنگی اور تکلیف کے ساتھ زندگی گزارنا نہ پڑے۔ اس لیے بھائیوں اس بات کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید میں، ہم اس شخص کی زندگی کو مزے کی زندگی گزارنے کی توفیق دیں گے جو ایمان میں بھی مضبوط ہو، عبادات میں بھی مضبوط ہو، مخلوق کے حقوق کی ادائیگی میں بھی وہ پیش ہے۔
اور اللہ سے تعلق اتنا مضبوط ہونا چاہیے ہر مسلمان کا کہ جو پریشانی آئے مخلوق کے سامنے کم رکھنا، خالق کے سامنے زیادہ رکھنا۔ ہمارا حال عجیب و غریب ہے، تکالیف مصیبتیں جب آتے ہیں تو ہم دوستوں کے ساتھ گھنٹوں مصیبتیں بیان کریں گے، وہ 5-10 منٹ ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے دکھڑا سنانے کے لیے تیار نہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی تعلیمات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، جتنی پریشانیاں آپ کو آئیں خدا کے سامنے سنائیے، خدا خوش ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف کو غائب کر دیا گیا، پھر ایک چہیتا اور ایک بیٹا بنیامین تھا، اس کو بھی بھائیوں نے لے کر جو ہے مصر کی طرف چل پڑے، اور وہ بھی جو ہے وہاں کسی سونے کے پیالے کے مسئلے میں وہ پھنس گیا۔ اب باپ کو جو ہے بیٹوں کی طرف سے اتنی تکلیف پہنچی تو کیا کہا حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کسی اور کو بلا کر ان کے سامنے دکھڑا نہیں سنایا، قرآن نے ان کے اس منظر کو بیان کیا، میرے بندے یعقوب سے سبق سیکھو، اتنے مصیبتیں اس کے اوپر آئیں تو وہ میرے ہی سامنے ہاتھ اٹھا کر جو ہے گڑ گڑانے لگا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنی زندگی کی ساری شکایتیں مولا سے کہا، وَعَلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُ، اللہ کا مجھ سے بڑا گہرا تعلق ہے، وہ میری باتوں کو اچھی طرح جانتا ہے، میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، ان کی پیغام کو، ان کے مرادوں کو جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ اس لیے بھائی یہ بہت ضروری ہے۔ بعض لوگ اپنے مسائل کے حل کے لیے بڑے پریشان ہوتے ہیں، مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں آدمی حق تلفی کیا ہوا ہوتا ہے، اس کو اس کا احساس نہیں ہوتا۔ کئی لوگ ہیں، ایک نوجوان میرے پاس آیا، ایسے آتے پریشانی کے مسائل سناتے ہیں گھروں کے، اور بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں آدمی کو چین سکون قرار نہیں ہوتا، بعض کو یہ بھی احساس ہوتا ہے جب سے یہ گھر میں سب پریشانیاں ہیں۔ اس میں بھی حقوق اللہ کی رعایت ضروری۔ کوئی بھی گھر آپ لے رہے ہو کرائے کے طور پر یا خریداری کے طور پر، سب سے پہلے اسلامی اعتبار سے آپ کو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ٹوائلٹ آپ کا قبلے کی طرف نہ منہ ہو اور نہ پیٹھ۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها۔ مسلمانوں، مرنے کے بعد قبر میں تمہارا چہرہ قبلے کی طرف کیا جاتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنا، جس قبلے کی طرف تم رخ کر کے نماز پڑھتے ہو اس کی جانب تھوکنا بھی بے ادبی، اس کی جانب ناک صاف کرنا بھی بے ادبی، اور مستقل بیٹھ کر ٹوائلٹ کرنا کیسے بے ادبی نہیں ہو۔ بعض لوگ آ کر کہتے ہیں مولانا ہم دیکھے حرمین میں، مکے میں اور مدینے میں ایسے کچھ ٹوائلٹ ہیں جو قبلے کی طرف پیٹھ ہے یا منہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو کعبے مکے کا مسئلہ الگ ہے، مکے کے باہر کا مسئلہ الگ ہے۔ مکے کے اندر عین قبلے کی طرف آدمی کا رخ کرنا ضروری، ذرا بھی ادھر ادھر ہوا تو نماز نہیں ہوتی۔ جب پورا کئی جو ہے ہزاروں میل آدمی دور ہو جاتا ہے تو اس وقت پورا یہ سمت قبلہ مکمل سامنے کا جو حصہ ہے، جیسے یہ حصہ پورا جو ہے آپ کا
45 ڈگری تک جس رخ پر بھی آدمی رخ کر کے نماز پڑھے نماز ہو جاتی. کتنے ڈگری؟ 45 ڈگری. بعض لوگ گھرانوں میں کیا کرتے ہیں، ٹوائلٹ قبلے کی طرف ٹوائلٹ ہے اور کہتے ہیں نہیں مول صاحب قبلہ ایسا ہے، ہم لوگ جو ہے ٹوائلٹ ایسا کرتے ہیں. اب دیکھا جائے تو 20 ڈگری کے اندر ہی ہے. نماز ایسا پڑھیں گے آپ ادا ہو جائے گی تو بے حرمتی نہیں ہوگی. بدل جاؤ نہ بے حرمتی. یہ بہت بیماری چل رہی ہے ہمارے مسلمان گھرانوں میں. اور یاد رکھو جو شخص ایسے گھر میں رہتا ہے وہ گھر کبھی آپ کے لیے راس نہیں آئے. وہ گھر میں جنات اور شیاطین گھسے، بلاؤں کا شکار ہو جائے گا وہ گھر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں میں خود 18 سال تک کرائے کے مکانوں میں رہا. جن جن گھرانوں میں جنات آئے گئے ان گھرانوں کی تحقیق میں نے یہ کی کہ وہاں قبلے کی بے حرمتی ہوئی. یہ بات یقین کے ساتھ. اس لیے اپنے گھروں کا جائزہ لو ہے کہ مرنے کے بعد جس قبلے کی طرف رخ کر کے ہم کو سونا ہے کہیں بے حرمت تو نہیں ہو رہی. اور ظاہری ادب تم ملحوظ رکھو گے، ظاہری تقوی کی تم رعایت کرو گے، اس سے اندر دل میں بھی ادب پیدا ہوگا، دل کے اندر بھی تقوی آئے گا. وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے گا اس کے دلوں میں تقوی آئے گا. اور شاعر اللہ میں بیت اللہ اول شاعر اللہ ہے جس کا احترام اور مسلمان کو ضروری ہے. اس لیے بھائیوں قبلوں اپنے جو ہے ٹوائلٹوں کا جائزہ لو گھروں کے اندر. میں نے یہ بیان جب کیا، بیان کے 6 مہینے کے بعد ایک صاحب ملے اور لپٹ کر رونے لگے. مولانا آپ نے کیا صحیح بات کہی. میں ایک ایسا مکان بنایا تھا جس کی جو ہے پیٹھ جو ہے قبلے کی طرف ہو رہی تھی. چند ہی دنوں میں تباہ ہو کر پورا میرا مال لٹ گیا، کاروبار ختم ہو گیا، الٹے قرضے چڑھ گئے. جیسے ہی میں نے یہ بیان سنا میرے 3 پوزیشنوں میں تینوں بھی جو ہے ٹائلٹ قبلے کی طرف فیٹ کیے ہوئے تھے. میں نے اس کو پہلے لات مار دیا اور 6 مہینے گزرے. اللہ کا شکر ہے 70% اب مال میں نے پکڑ لیا. ایک چیز تو بہت بنیادی ہے جو ذہن میں رکھنے. دوسرا کوئی بھی مسائل ہمارے سامنے ہو پریشانی کے اللہ کے سامنے سنانے کا زیادہ معمول بنا لیں. دنیا کا کوئی بھی آدمی محتاج کسی مالدار کے گھر پر جا کر دستک دیتا ہے، آواز لگاتا ہے، شاید پہلی مرتبہ نہ سنے، دوسری مرتبہ نہ سنے، تیسری مرتبہ آواز لگاتا ہے تو وہ ضرور جو ہے دروازہ کھولتا ہے. جس دعا کو آپ صبح شام بار بار ہاتھ اٹھا کر خدا کے سامنے رٹ لگائیں گے، کیا پروردگار دروازہ نہیں کھولے؟ اللہ سے مانگنے کا احترام. اسی لیے ہمارے تقریباً مسائل کا جو حل ہے وہ دعا ہے. دعا ہے. لیکن یہ دعائیں اسی وقت قبول ہوتی ہیں جب مخلوق کی حق تلفیاں نہ ہو. ایک نوجوان آئے میرے پاس آ کر کہنے لگا مولانا میری شادی ہو نہیں رہی، بہت پریشان ہوں. میں نے اولاً اس کو نمازوں کی پابندی، ذکر و اذکار کی کچھ وظیفے دی. پورے وظیفے کر لیا، مسافر بھی پریشانی.
میں نے گھر کا جائزہ لیا کہ کہیں گھر میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹوائلٹوں کا، نہیں کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس کے بعد کہا بیٹے اور کرو، امتحان کی گھڑی شاید آگے جا کر ختم ہوگی، اللہ تعالیٰ کے یہاں ہر چیز کا ایک وقت ہے، ان مع العسر یسرا، ایک دور تنگی کا ہوتا ہے تو اس کے بعد آسانی کا دور آتا ہے، شاید اس کے بعد آسانی ہے۔ 1 سال گزر گیا، مسئلہ حل ہی نہیں ہوا۔ پھر میں نے پوچھا جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں یہ گھر کس کا ہے؟ بولے دادا کا ہے۔ دادا کا ہے تو پھر ایسی صورت میں تمہارے دادا کو کتنے بھائی، کتنے بیٹے، کتنے بیٹیاں؟ بولے نہیں دونوں چاہیں، ایک باوا ہے اور ایک پھپھو ہے۔ میں نے کہا کہ اس گھر کے اندر آپ کے والد نے پھپھو کا حصہ نہیں دیا؟ نہیں مول صاحب وہ حصہ نہیں دیا۔ بیچ میں بات چلی تھی، وہ کچھ زیادہ پھپھو مانگ رہے تھے تو والد ناراض ہو کر مسئلہ وہیں اٹکا ہوا۔ میں نے کہا ایک گھر جس کے اندر مان لیجیے 300 گز کا گھر ہے، 200 گز مرد کے ہیں، 100 گز عورت کا، مرد کو دگنا ملتا ہے شریعت میں، عورت کو 1/3 حصہ ملتا ہے۔ میں نے کہا کہ اس 300 گز مکان میں آپ لوگوں کا طے نہیں ہے، 200 گز کون سے ہیں؟ پھر اس میں پھوپھو کا 100 گز طے ہے لیکن کس جانب ہے وہ طے نہیں ہے۔ پورا گھر آپ کا ظالمانہ غصب کردہ کے حکم میں ہے، غصب کردہ زمین میں نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز ہی نہیں ہوئی تو دعا قبول ہوتی ہے؟ سب سے یہ چلے اوپر لوگوں کی کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو نسلیں کے نسلیں بھگتتی رہتی۔ میں نے کہا بیٹا اب یہ مسئلہ حل نہیں ہونے والا جب تک یہ طے نہ ہو جائے کہ 200 گز تمہارے والد کے طے ہوں، 100 گز جو پھپھو کے ہیں اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ جب تک ادا نہیں کریں گے نہ تمہارے باوا کی نماز قبول ہے نہ تمہاری نماز قبول ہے۔ جب نماز ہی قبول نہیں ہے تو دعائیں کیا قبول؟ اللہ کا شکر ہے اس کو بات سمجھ میں آئی۔ امریکہ میں چونکہ رہتا تھا تو وہ چند مہینوں کے اندر پھوپھو کی جو رقم تھی وہ ادا کر دیا، اس کے بعد کہنا مول صاحب اب خوشحال زندگی گزار رہے۔ اللہ ہم کو اچھا رکھنا چاہتا ہے، ہم خود اپنے مسائل کو ٹیڑھے کر لیتے ہیں۔ جس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اس میں حرام خوری کیوں، چور بازاری کیوں؟ جو حق ہمارا ہے شرعی اعتبار سے اسی حق کو حاصل کرنا چاہیے۔ اس لیے بندہ اللہ سے جب تعلق رکھتا ہے تو روتے روتے بعض لوگوں کے دماغوں میں اللہ ڈال دیتے میرے بندے یہ جو کام کر رہا تو صحیح نہیں ہے، اللہ خود رہبری کریں گے، جس سے خدا ناراض ہے وہ چیزیں گھروں سے نکال دیں گے۔ اگر اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے تو مسئلے کیسے ہے؟ اس لیے تعلق باللہ کے لیے بہت ضروری ہے 5 وقت نمازوں کے ساتھ کچھ ٹائم ہمارا ایسا ہو جس میں خدا سے باتیں کرنے کی عادت ڈالیں۔ دنیا کے لوگوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسی شان کریمی رکھتے ہیں، بندہ مانگتا ہے تو اللہ خوش ہوتے ہیں، اگر بندہ نہیں مانگتا تو خدا ناراض ہوتے ہیں۔ من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، آپ طے کر لیں کہ میرا یہ وقت خدا سے مانگنے کا ہے، خدا کے سامنے مسائل رکھنے کا ہے۔ دعا کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ وضو کر کے نماز پڑھ کے دعا کریں، یہ بھی اعلیٰ درجہ ہے، لیکن علامہ شامی علیہ الرحمہ نے لکھا ہے دعا کرنے کے 3 طریقے۔ پہلا طریقہ
नमाज वगैरह पढ़ने या जिक्र करने या कुरान की तिलावत करने के बाद हाथ उठाकर, हाथों का कशकोल उठाकर खुदा के सामने भीख मांगे। जुबान से भी भीख मांगना, अपने हाथों का कशकोल उठाकर मांगने में जो तवाज़ु और आजिज़ी है, इससे खुदा की रहमत बहुत जल्द मुतवज्जो होती है। फर्ज नमाजों के बाद जो दुआएं लिखी भी होती हैं बोर्ड पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज नमाज के बाद ये मांगते थे, कोई हाथ उठा के मांगो आप। अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैत वला मुअतिय लिमा मनअत वला यनफउ ज़ल जद्दि मिनकल जद्द। चारों कलीमा और सबसे अफजल तरीन दुआ है। उठा के देखो, अरफे की अफजल दुआ हदीस में है, चारों कलीमा, उसके लिए भी आप हाथ उठाकर मांगिए। बल्कि मुअव्वज़तैन में भी अल्लाह से पनाह ही मांगना है। कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, हाथ उठाकर मांगिए आप। इसमें दो अदब है, एक तो जुबान से भीख मांग रहे हैं, अब हाथों का कशकोल उठाए हुए हैं। हाथों का कशकोल उठाना एक ऐसी अलामत है बंदे के भिखारी होने की। अगर कोई बाहर बैठकर खाली हाथ उठाए, जुबान से कुछ न कहे, लोग उस पर तरस खाकर कुछ न कुछ डालते हैं। कोई कहने वाला कहे कि साहब वो मांग रहे नहीं, खाली हाथ उठाया हुआ पैसे डाल दिए, तो वो कहता है कि साहब मांगने की क्या जरूरत है, हालत ही बता रही हूँ जरूरतमंद है। दूसरा तरीका, आदमी चलते फिरते हर अमल के बाद भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद दुआएं बताई हैं, वो दुआएं सिर्फ जुबान से पढ़ी जाती हैं, हाथ में उठाए जाते हैं। मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाब रहमतिक, हाथ थोड़े उठाते हैं आप। टॉयलेट में जाने से पहले अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्ज़ि वल खबाइस, थोड़े हाथ उठाते हैं। सोते भी अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, सोकर आप उठ रहे हैं, अल्लाह ताला कितनी बड़ी नेमत आपको जिंदगी की दोबारा अता फरमाया। कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहिन नुशूर। सारी तारीफ उस अल्लाह के लिए है, मौत के मुंह में जाने के बाद दोबारा उठाया। एक दिन आज हम यहाँ दुनिया में उठ रहे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि उठना नहीं होगा, व इलैहि नुशूर, वहीं उठेंगे हम। ये सारी दुआएं जुबानी है, हाथ उठाना नहीं है इसमें, क्योंकि ये वो दुआएं हैं जिसमें अल्लाह के नबी ने दुआएं का जुबानी करके बताया है, हाथ नहीं उठाया। तो इस तरह ये जुबानी दुआएं। अब चलते चलते आप जुबान से भी दुआ मांगे, अल्लाह में सुनने वाले, अल्लाह ताला सुनने वाले। तीसरा, जुबान से भी ना कहो, दिल में तुम कहो अल्लाह, वो दुआ भी सुनने वाले, वो दुआ भी सुनने वाले। मशहूर है वो वाकया, एक बूढ़ा शख्स जो अपने बेटे से तंग आ गया था। बेटा बहुत कुछ सता रहा था, हत्ता के बाप की आदत थी गले में से कुछ लिए, किसी फकीर को दिए, अल्लाह ने निकाले, कुछ जरूरतमंदों को दिए, कुछ निकाले। बेटे को बहुत इश्काल था, ये बाबा आते पूरे पैसे दे बंटवारा कर देते, जाओ पूरे नहीं करते थे, थोड़ा बहुत उसके अंदर से दे देते। या रसूल अल्लाह इतनी मेहनत करते, बाबा जो है आके ऐसा करते। अल्लाह,
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی جواب دیا، انت و مالک لابیک، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ اور ان کو بہت دکھ ہوا، جا کر میرے خلاف حضور کے سامنے شکایت کی ہے، تو وہ دکھ کے مارے کچھ اشعار دل ہی دل میں پڑھنے لگا وہ بوڑھا، جس کا مطلب یہ تھا ہے بیٹے تو ایک پڑوسی کا بھی سلوک نہیں کیا میرے ساتھ، پڑوسی سے بھی زیادہ بدتر سلوک کیا کہ جا کر حضور کے سامنے شکایت کی وغیرہ۔ یہ دل ہی دل میں کہا ہے، زبان سے بھی نہیں کہا تاکہ کسی کو سنائی دے، اور اللہ نے اوپر سب سن لیا۔ جبریل امین کو بھیجا، جاؤ کہو میرے نبی سے، وہ بوڑھا خدمت میں مجلس نبی کی میں حاضر ہو رہا ہے، میرے محبوب سب سے پہلے اس سے وہ اشعار سنو جو دل ہی دل میں وہ کہہ رہا تھا، ہم نے تو یہاں سن لیا۔ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ وہ اشعار تو کسی کو میں نے نہیں سنا۔ معلوم یہ ہوا دل ہی دل میں بھی جو دعا کی جاتی ہے، مانگی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی سننے والے۔ ہر کام ہمارا صحیح ہو، ڈھنگ سے ہو، کام ہمارا بنے، اس کے لیے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ہر شخص جب باہر گھر سے نکل رہا، آپ ملازمت کے لیے نکلے، بزنس کے لیے نکلے، دکان کھولنے نکلے، یا کسی بھی جگہ کام کرنے کے لیے، مزدوری کے لیے نکل رہا ہے، 4 دعائیں دل ہی دل میں مانگنے کا اہتمام کرے، انشاءاللہ اس کے کام آسانی سے بنے۔ کیا مشکل ہے؟ شرط یہ ہے کہ نمازیں نہیں چھوٹنا۔ بعض لوگوں کا حال یہ ہے، وہ سب پریشانی ہے، کوئی وظیفہ بتاؤ، وظیفہ اٹھتے بیٹھتے پڑھ لے تو یہ نماز کے لیے ٹائم نہیں رہتا ہوں۔ اور یاد رکھو اللہ کا وعدہ ہے، تمہاری اگر خوشحال زندگی ہونا ہے، تمہارے اگر کاروبار ٹھیک ہونا ہے، اور تم کوئی خوشحالی حاصل کرنا چاہتے ہو، پاکیزہ حلال روزی تم کو ملے، تمہاری بچیوں کی شادیاں وقت پر ہوں، تمہارے بچوں کے بہتر سے بہتر کیریئر سنور جائیں، تو تمہارا ایک ہی کام ہے، پوری فیملی نماز کو لازم کر۔ پوری فیملی نہیں موسیٰ میں پڑھ لیتا ہوں، بچے نہیں پڑھتے۔ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں کو جاتی ہے۔ گھر میں 10 آدمی نمازی نہیں پڑھتے تو کتنی نحوست نہیں ہوں گی گھر میں۔ اسی لیے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا۔ اے نبی آپ اپنے فیملی کو نماز کا حکم کرتے رہیے، خود بھی نماز پر جمے رہیے۔ لا نسألك رزقا، ہم تم سے کوئی کمائی نہیں کرنا چاہتے، نحن نرزقک، ہم خود رزق کے دروازے تمہارے لیے کھول دیں گے۔ رزق کھانے کو نہیں کہتے، اللہ کی ہر نعمت کو رزق کہتے، خواہ وہ نعمت ملازمت کی ہو، خواہ وہ نعمت تجارت کی ہو، خواہ وہ نعمت اولاد کی ہو، خواہ وہ نعمت اولاد کی شادی بیاہ کی ہو، خواہ وہ نعمت بیماری کے دور ہو کر صحت نصیب ہونے کی ہو، ساری اللہ کی یہ نعمت رزق ہے۔ اللہ کا وعدہ کس پر ہے؟ پوری فیملی کے نماز پڑھ لے۔ نہیں صاحب خالی وظیفے کر لیتا ہوں، وظیفوں سے کام نہیں، نماز ضروری، روزی روٹی کا تعلق نماز سے بڑا گہرا، خصوصاً فجر کی نماز۔ نوم الصبح یمنع الرزق،
صبح سویرے فجر کی نماز کو چھوڑ دینا رزق کے دروازوں کو بند کر دے گا۔ کیا معنی بنیں گے؟ جس میں بھی ہاتھ ڈالیں گے فیل ہو جائے۔ یہ اپنا کرتوت ہے پہلا جو نماز چھوڑ رہے ہیں آپ، اپنی نماز کی فکر تو نہیں کرتے، آ کے بولتے مول صاحب کاما بندے نے جی جس میں بھی ہاتھ ڈالو اس پہ فیل ہو جاتا۔ ذرا دشمنا بہت بڑھ گئے مول صاحب میرے، بہت نظر لگ جا رہی میرے کو، حاسدین بہت پیدا ہو گئے، پتا نہیں مول صاحب کون کون کر رہے ہیں کہ کیا کیا کر رہے ہیں کہ کیا کیا کر دوں گا پیچھے ہو رہے ہیں کہ ذرا میری قسمت کیا ہے ذرا نکال کے بولو آپ۔ مول صاحب کی قسمت مول صاحب کو نہیں معلوم، تمہاری قسمت بولتے مول صاحب۔ کسی کے کرتوتوں کو مت دیکھو، اللہ کے نبی نے بتایا تمہارا سب سے پہلا کرتوت فجر کی نماز چھوڑ۔ آج امت مسلمہ کی پریشانی کا سب سے بڑا حل اور سب سے بڑا علاج نماز ہے۔ کیوں؟ بندہ نماز میں نیند قربان کر کے اللہ کے حکم پر حاضر ہوتا ہے۔ صبح فجر کے وقت روزی روٹی کے فرشتے اترتے ہیں، جیسے ہی سورج نکلنے لگتا ہے فرشتے چلے جاتے ہیں اور رزق ان لوگوں کو نہیں ملتا جو سو رہے ہیں۔ اس لیے بھائیوں ادھر ادھر کے دبڑوں سے بہتر اپنی نمازوں کو درست۔ دیکھو گھر میں کتنے ہمارے بچے، کہو بیٹا رات جلد سو جاؤ، فجر کی نماز پڑھو پھر سو جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن نماز چھوڑ کر تم سوتے رہو گے یہ تمہاری نحوست میری نوکری پر اثر انداز ہو، میری دکانداری پر اثر انداز ہو۔ یہ ہے علاج جس کی طرف بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھو مسجدوں میں ظہر میں اتنی بڑی تعداد ہے، کوئی فجر میں دیکھو آگے 2-3 صفیں مشکل سے نظر آئے۔ اس ظہر میں پوری مسجد بھر کر اوپر کی 2 صفیں اور فجر میں آپ 2-3 صفیں ہیں، ظاہر بات ہے یہ طبقہ پورا کہاں ہے؟ سو رہا ہے، راتوں میں دیر تک جاگ رہے ہیں، صحت بھی برباد، اوقات برباد، بیماریاں پکڑ رہے ہیں، شوگر آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام عظیم ہستی ہے، اللہ نے فرمایا یہ مشنری انسان کی سب سے بڑی قیمتی ہے، 18,000 مخلوق میں اتنی قیمتی مشنری میں نے کوئی اور مشنری نہیں بنائی۔ اس مشنری کو کیسا رکھنا ہے؟ ایک مشنری تمہارے درمیان بھیج رہا ہوں، اس کو فالو کرو، وہ مشنری کیسے سوتی ہے ویسے سو جاؤ، کب اٹھتی ہے اس وقت اٹھ جاؤ، کیسے بیوی بچوں کے ساتھ اس نے سلوک کرتی وہ مشنری کو دیکھ کر فالو کرو، تم بھی کامیاب ہو جاؤ۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرے محبوب کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونے کو چھوڑ کر ہم شیاطین کے نمونوں کو اپنا رہے۔ رات میں جلد سو جاؤ، فجر کی فکر کرو، 5:15 بجے کہیں 5:20 کو فجر کی نماز رہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بہترین تم کوئی کاروبار اللہ سے کر لینا چاہتے ہو وہ فجر کے بعد کر لو، فرض نماز پڑھنے کے بعد اشراق تک بیٹھے رہو، اللہ دیکھیں گے میرا بندہ نیند کے تقاضے کے باوجود مجھے خوش کرنے بیٹھا ہے، اے فرشتوں میرے بندے کے رزق کا میں فیصلہ کرتا ہوں کہ خوشحال زندگی۔ کم از کم فجر کی نماز کی پابندی، اللہ سے مانگنے کا تعلق، دعاؤں کا خوب اہتمام کرنا۔ کچھ دعائیں وہ ہیں جو بندہ عربی میں یاد کرے، قرآن کی جو دعائیں ہیں اللہ میاں نے بھی پورے قرآن میں جگہ جگہ بتایا، یہ مانگو میں دیتا ہوں۔
جو مانگنے کا طریقہ قرآن میں ہے وہ طریقہ سب سے اعلیٰ طریقہ ہے. اس لیے قرآن کی کچھ دعائیں ہم کو یاد ہونا چاہیے. ہر آدمی کی فکر ہے میری دنیا سنور جائے، آخرت سنور جائے، مرنے کے بعد جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں. یہ کیوں نہیں کہتے آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں ٹھیک ہوں، میری اولاد ٹھیک ہو، میرے ماں باپ پر اللہ کی رحمت ہو. وہ دعا یاد کرو جو دعا ابراہیم علیہ السلام نے مانگی تھی. اللہ نے قرآن میں اپنے بندوں کو وہ فرمایا، میرے بندے ابراہیم کے نقش قدم پر یہ دعا مانگو، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، مولا مجھے بھی اور میری اولاد کو نماز کا پابند بنا. ربنا وتقبل دعا، اللہ میرے دعا کو قبول کیجیے. یہ بڑی دعا ہے. جب نماز کا پابند ہو گئے تو ہمیشہ آپ کے سامنے ٹھہر کر بھیک مانگنے کی توفیق ملے گی. دعاؤں میں سب سے بڑی دعا ہے. کیوں؟ آپ ہاتھ باندھ کر اللہ کی بارگاہ ہر رکعت میں صراط مستقیم کی بھیک مانگتے نہیں مانگتے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اللہ تعالیٰ بندے کی سنتے ہیں. تو دعاؤں میں سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ نماز کی پابندی. ہم نماز کو اہمیت اس لیے نہیں دیتے، دنیا ہمارے سامنے بڑھی ہے، بھائی یہ پیسہ، یہ جائیداد، یہ خواہش، ارے سب سارے خواہشوں کی ایک خواہش مان لو، نماز کے پابند خود ہو جاؤ، اولاد کو بھی پابند بناؤ. جو باپ پابند ہوتا ہے اور جو اولاد پابند ہوتی ہے، خدا کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو پروردگار بندے کے ہاتھوں کو لوٹانے سے پہلے سنتے. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. پروردگار میری بھی بخشش کرو، میرے ماں باپ کی بھی بخشش کرو، سارے ایمان والوں کی بخشش کرو. کتنی بڑی بہترین دعا. اور یاد رکھو دعا میں سب سے پہلے اللہ کی تعریف، حمد کرنا، اللہم لک الحمد ولک الشکر، پھر درود پڑھنا. اور سب سے پہلے اس کے بعد جو دعا مانگو، ماں باپ کے لیے دعا مانگو. کیوں؟ ماں باپ وہ ذات ہے دنیا میں آنے سے پہلے جن کے حق میں جن کے ہاتھ اٹھے ہیں تو وہ ہمارے ماں باپ کے ہاتھ اٹھے. اے اللہ آنے والی اولاد کو صحت مند بنا، آنے والی اولاد کو تندرست بنا، آنے والی اولاد کو بیماریوں سے نجات عطا فرما، آنے والی اولاد کو نقائص سے پاک پیدا فرما. ماں اور باپ وہ نعمت ہیں بچے کے لیے، دنیا میں آنے سے پہلے خدا کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کیا بڑے ہو کر ایسے ماں باپ کو بھول جائیں؟ تو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے مجھ پر رحم فرما. رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا، نفل نمازوں کے سجدوں میں یہ لمبی لمبی دعائیں مانگو. سجدے کی دعا بہت جلد قبول ہو. سجدے میں جا کے اردو دعا نہیں مانگ سکتے آپ، بلکہ عربی دعا مانگو. یہ کچھ دعائیں آپ قرآن کے یاد کرو اور بچوں کو بھی پابند بناؤ. بیٹے یہ آیتیں، ایک قرآن کی 10 آیتیں ایسی ہوں جس میں دعائیں ہوں. خاص طور پر پوری فیملی خوشحال رہے، بچے خوشحال رہیں، بچے نیک بنے، میں نیک بنوں. اس کی ایک دعا ہے جس کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ نے فرمایا، سنتوں میں نفلوں میں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھو، پوری فیملی کی خوشحالی کی دعا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اے اللہ ایسی بیویاں اور ایسی اولاد نصیب فرما جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. میری پوری اولاد کو متقی بنا دے، مجھ کو متقیوں کا امام بنا دے.
سبحان اللہ، پوری اولاد متقی. ایک بزرگ جن کے خاندان میں نسلوں متقی پیدا ہوئی، ان کی تاریخ یہ بتاتی ہے ہر نفل نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے جتنی اولاد ہوتی تھی ہر اولاد کے لیے ایک دعا مانگتے تھے، ہر بچہ متقی پیدا ہو، ہر بچہ متقی نکلے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اللہ میری اولاد کو متقی بنا، مجھے متقیوں کا امام بنا. اس سے بہترین اور دعا کیا؟ ہم الفاظ پہ غور نہیں کرتے. یہ دعا بھی یاد کرنا چاہیے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما. اس دعا کی برکت یہ ہے کہ جن فیملی میں گڑبڑ ہو رہی، اختلاف ہو رہا، بہت زیادہ جو ہے جھگڑے ہو رہے ہیں، سجدے میں بھی جا کے آپ مانگو، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد اختلافات بھی تھم جائیں، جھگڑے بھی ختم ہو جائیں گے. اللہ کے پاس سب کچھ ہے اس کے خزانے میں، اور مانگنے والوں کی کمی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ بیدک الخیر کلہ. اللہم انا نسألک الخیر کلہ ونعوذ بک من الشر کلہ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ ہم کو نمازوں کا پابند بنا، پنج وقتہ نماز با جماعت کی ہم کو توفیق عطا فرما، ہماری اولاد کو توفیق عطا فرما، ہمارے گھرانے کو توفیق عطا فرما. اے رب کریم ہماری بھی مغفرت فرما، والدین کی بھی مغفرت فرما، تمام ایمان والوں کی مغفرت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.